بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام و مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آتے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عظمت کی وجہ سے نگاہ نہ اٹھاتا۔ یہ دونوں حضرات آپ کی طرف دیکھتے اور آپ ان دونوں کی طرف دیکھتے۔ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں حضرات سے بہت تعلق اور بہت زیادہ مناسبت تھی۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بالکل حرکت نہیں کر رہے تھے، کیونکہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی بات نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا، اللہ کے بندوں میں کون اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب سے اچھے اخلاق والا۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد ایسے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی چیز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا ارادہ کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کی وجہ سے 2 سال بغیر پوچھے گزار دیتا۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے ایک قابل اعتماد انصاری نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے یا کھنکھارتے تو صحابہ جھپٹ کر وضو کا پانی اور کھنکھار لے لیتے اور اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم اس سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بات سچی کرے، امانت ادا کرے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ امام بخاری نے حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہما سے صلح حدیبیہ کی جو حدیث بیان کی ہے وہ جلد اول میں صفحہ 164 پر گزر چکی ہے کہ پھر حضرت عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے لیتا اور اس کو چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اسے فوراً کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے، اور صحابہ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنے کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ حضرت ابو قراظ سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر وضو کرنا شروع کیا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو ہاتھوں میں لے کر پیتے جاتے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کرنے لگیں تو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اور رکھنے والا مطالبہ کرے تو تم وہ امانت ادا کر دو، اور جب تم بات کرو تو سچ بولو، اور جو تمہارا پڑوسی بن جائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ قصہ سنایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پچھنے لگوا رہے تھے۔ فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ ڈال کر آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر آ کر میرے والد نے وہ خون پی لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عبداللہ تم نے خون کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا، ایسی چھپی ہوئی جگہ میں ڈال کر آیا ہوں، مجھے یقین ہے کہ لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہ چل سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم نے اسے پی لیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے خون کیوں پیا؟ لوگوں کو تم سے ہلاکت ہو اور تمہیں لوگوں سے مروان اور عبد الملک کی طرف سے جو فتنہ پیش آیا اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، حضرت ابو عاصم نے فرمایا کہ لوگوں کا یہ خیال تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ میں جو اتنی زیادہ طاقت تھی وہ اس خون کی برکت سے تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ میں جو بہت زیادہ طاقت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قوت کی وجہ سے تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے غلام حضرت کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تسلا ہے جس میں سے کچھ پی رہے ہیں۔ اسے پی کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کام سے فارغ ہو گئے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کیا کام تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پچھنے کا دھون اسے گرانے کے لیے دیا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، انہوں نے تو اسے پی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے پی لیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک میرے پیٹ میں چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے سر پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا، تمہیں لوگوں سے ہلاکت ہو اور لوگوں کو تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی قسم پوری کرنے کے لیے پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور فرمایا، یہ خون لے جاؤ اور اسے ایسی جگہ دفن کر دو جہاں جانوروں، پرندوں اور انسانوں سے محفوظ رہے۔ میں خون لے گیا اور چھپ کر اسے پی لیا، پھر آ کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ ہنس پڑے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا تو میرے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو چوس کر نگل لیا۔ لوگوں نے ان سے کہا، ارے میاں کیا تم خون پی رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی رہا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے، لہذا انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت حکیمہ بنت امیمہ اپنی والدہ سے نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جسے آپ اپنے تخت کے نیچے رکھتے تھے اور کبھی رات کو اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر اسے تلاش کیا، وہ پیالہ نہ ملا۔ آپ نے پوچھا کہ پیالہ کہاں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ جو ان کے ساتھ حبشہ سے آئی ہے، اس نے اس پیالے کا پیشاب پی لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جہنم کی آگ سے بڑی مضبوط آڑ بنا لی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہاں قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ٹھہرے ہوئے تھے اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اوپر کی منزل میں۔ جب رات ہو گئی تو مجھے خیال آیا میں اس کمرے کی چھت پر ہوں جس میں نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وحی کے درمیان حائل ہو رہا ہوں، اس لیے ساری رات مجھے نیند نہ آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے کی حالت میں اوپر ہم کچھ ہلے جلیں اور اسے غبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ صبح کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ساری رات نہ مجھے نیند آئی ہے اور نہ میری بیوی ام ایوب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب کیوں؟ میں نے عرض کیا، مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں اس کمرے کی چھت پر ہوں جس میں آپ مجھ سے نیچے ہیں، میں کچھ ہلوں گا تو اس سے غبار آپ پر گرے گا جس سے آپ کو تکلیف ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے اور وحی کے درمیان حائل ہو رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب ایسا نہ کیا کرو، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں صبح اور شام 10 مرتبہ کہو گے تو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی اور تمہارے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے،
اور ان کی وجہ سے تمہارے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن تمہیں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا شریک لہ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے تو میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں اوپر ہوں اور آپ نیچے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں سہولت اسی میں ہے کہ ہم نیچے رہیں، کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک رات دیکھا کہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا اور اس کا پانی فرش پر پھیل گیا۔ میں اور ایوب دونوں اپنا کمبل لے کر کھڑے ہو گئے اور اس کمبل سے وہ پانی خشک کرنے لگے۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، یعنی چھت سے پانی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپکنے لگ جائے۔ اس کمبل کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی لحاف بھی نہیں تھا۔ وہ کمبل گیلا ہو گیا اور ہم نے ساری رات جاگ کر گزار دی۔ ہم کھانا تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا کرتے۔ جب آپ بچا ہوا کھانا واپس کرتے تو ہم اس جگہ سے خاص طور سے کھانا کھاتے جہاں آپ کی مبارک انگلیاں لگی ہوتی۔ یوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنا چاہتے۔ ایک رات آپ نے کھانا واپس کیا، ہم نے اس میں لہسن پیاز ڈال دیا تھا، ہمیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا کوئی نشان نظر نہ آیا۔ میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ کی انگلیوں والی جگہ سے برکت کے لیے کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن آج آپ نے کھانا ویسے ہی واپس کر دیا، اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کھانے سے لہسن یا پیاز کی بو محسوس ہوئی اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہوں اور فرشتوں سے بھی بات کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کسی طرح کی بو آئے، لیکن آپ لوگ یہ کھانا کھا لو۔ ابو نعیم اور ابن عساکر کی روایت میں یہ مضمون یوں ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر رہوں، آپ بالا خانے میں تشریف لے جائیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سامان منتقل کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اوپر منتقل کر دیا گیا اور آپ کا سامان بہت تھوڑا سا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے پر گرتا تھا۔ ایک دفعہ جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نئے کپڑے پہنے۔ اس دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے 2 چوزے ذبح کیے گئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرنالے کے پاس پہنچے تو ان چوزوں کا خون اس پرنالے سے پھینکا گیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر گرا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس پرنالے کو کھیڑ دیا جائے، اور گھر واپس جا کر وہ کپڑے اتار دیے اور دوسرے پہنے۔ پھر مسجد میں آ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یہی وہ جگہ ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ میری کمر پر چڑھ کر یہ پرنالہ وہاں ہی لگا لیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ابن سعد کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی گردن پر اٹھایا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر اپنے پاؤں رکھ کر پرنالہ جہاں تھا وہاں دوبارہ لگا دیا۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبد القادری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منبر پر اس جگہ رکھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، پھر اسے اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ حضرت یزید بن عبداللہ بن قصید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کو دیکھا کہ جب مسجد خالی ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی جانب منبر کی جو چمکدار اور چکنی مٹی ہے اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔